بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں تنویر احمد۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال کی کتب۔ کتاب کا نام ہے اونٹ پٹانگ اور انشائیے کا عنوان ہے اونٹ پٹانگ۔ سچ پوچھئے تو اصل مزہ ہی اونٹ پٹانگ کا ہے۔ سچی باتیں سن کر تو کان پک گئے ہیں۔ ویسے معلوم نہیں کہ جنہیں ہم سچی باتیں کہتے ہیں سچی ہوتی بھی ہیں یا نہیں، لیکن اگر سچی لگنے لگیں تو مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، جو مزہ جھوٹ میں ہے سچ میں کہاں۔ سچ میں دلائل تلاش کرنا پڑتے ہیں، کوئی تسلسل تلاش کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کسی کی گواہی درکار ہوتی ہے۔ بھلا اس مصروف دنیا میں ہم جیسے مصروف لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہم ان جھمیلوں میں پڑیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے جو جی میں آئے کہہ دیجئے، اس سے اپنا دل بھی بہلتا ہے اور سننے والے کا بھی۔ اور کیا چاہیے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ ہم پردھان بھی ٹھہرے کیونکہ ہم نے بڑی بات بتا دی اور سننے والا بھی خوش ہو گیا۔ جب کسی نے کہا کہ سنا ہے چوہا شیر کو چرا کے لے گیا، یار میں نے دیکھا ہے کہ پہاڑ خود چلنے لگ گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آسمان زمین پر اتر آیا ہے۔ رات ہی رات میں دریا خشک ہو گیا ہے یا کہیں دریا پھوٹ پڑا ہے۔ دیکھو اسے مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ رات میں نے اسے اپنی دونوں آنکھوں سے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ آپ انہیں بھوت پریت کی کہانیاں سمجھیں، آپ کی مرضی۔ ایسی گپ شپ میں اور بے تکی آنکنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا میں میٹرک میں اول آیا ہوں اور کسی نے کہا کہ اخبار میں تو کسی اور کا نام لکھا تھا، تو اس نے برجستہ کہہ دیا کہ وہ غلطی سے لکھا گیا ہوگا۔ پھر وہ مسکرا دیا اور کہہ دیا اس سال نہ صحیح اگلے سال پہلی پوزیشن آ جائے گی۔ آخر ایک سال میں دیر ہی کیا ہے، ایک سال گزرتے کون سی دیر لگتی ہے۔ اونٹ پٹانگ سی ان باتوں میں بلا کی شیرینی ہوتی ہے، بڑی حلاوت ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ اسے یاوہ گوئی کہیں، آپ کی مرضی۔ ہم آپ کی مرضی میں مغل ہونے والے کون ہیں؟ وہ ایک بڑے یونانی دانشور نے کہا تھا، ویسے ہم بھی کوئی کم بڑے دانشور نہیں، لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کرتے۔ بہرحال اس دانشور نے کہا تھا کہ ہنسی اس بات پر آتی ہے جو بے موقع اور بے محل ہو، اور اس نے مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی موٹا تازہ آدمی تیز ہوا میں تیزی سے چل رہا ہو اور اس کا ہیٹ گر جائے اور اس کے آگے آگے اڑتا جاتا ہو اور وہ اسے دوڑ کے پکڑنے کی کوشش کرے۔ اور اس دانشور نے یہ بھی کہا تھا کہ ہنسی خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا نقصان نہ ہو، بس دل بہل جائے، جیسے ہمارے عموماً لطیفوں میں ہوتا ہے۔ بے شمار لطائف بے تکے بے جوڑ ہوتے ہیں لیکن بڑا مزہ دیتے ہیں، جیسے بیربل کے لطائف پڑھیے، ہنستے جائیے، کہے لگاتے جائیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ذہن مریض نہ ہو، آپ ہنسنا اور کہا لگانا جانتے ہوں۔ وہ مضامین پطرس ہے نا، سب باتیں مبالغے پر مبنی ہیں، لیکن یہ مبالغہ چند چھوٹی چھوٹی حقیقتوں سے پھوٹتا ہے۔ اس طرح کے مزاح کو ہم لائف سیونگ ڈرگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اچھے لطائف سے بوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ زندگی پھیکی ہو تو رنگین ہو جاتی ہے، ہر طرف پھل جھڑیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہنسیے اور ہنسائیے اور زندگی بڑھائیے، زندگی سے افسردگی کو بھگائیے، خوشیوں کو گلے لگائیے اور زندگی کو قابل برداشت بنائیے۔ دکھ کی کہانیوں سے اخبار بھرے پڑے ہیں، ٹی وی آن ہوتے ہی ہر بریکنگ نیوز کم و بیش موت کے بارے میں شروع ہوتی ہے، جسے سن کر مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس روح فرسا اور جگر کو پارا پارا کر دینے والے ماحول میں اگر ہم 2 گھڑی ہنس لیں تو کون سا اصول ٹوٹتا ہے، کون سی قیامت برپا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، باقی دیاں گلاں چھڈو، دل صاف ہونا چاہیے، مقصد تقریبی نہ ہو۔ ویسے ہمیں اونٹ پٹانگ کی عادت بچپن میں ہی پڑ گئی تھی۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی ڈرامے سنا کرتے تھے اور پھر ہم خود ہی ڈرامہ بن گئے تھے، ہر وقت بے تکے مکالمے بولتے رہتے تھے۔ میں بادشاہ بن جاتا تھا اور وہ وزیر، اور پھر گھنٹوں بے تکے واقعات بیان کرتے تھے، الحفیظ و الامان۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ یاروں دوستوں نے یا پھر خود زندگی نے ایسی گولیاں کھلا دیں کہ مزہ ختم ہو کر رہ گیا اور سنجیدگی نے آ لیا۔ میری ساری تحریریں اس امر کی غماز ہیں
لیکن مجھے مزاح ہمیشہ اچھا لگا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم بھی اپنی دنیا میں بادشاہ اور وزیر بن جاتے ہیں اور ہمیں کسی مسخرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی وہ مسخرہ ہمارے اندر از خود پھوٹتا ہے اور کبھی ہم ادھار لے لیتے ہیں۔ مطلق العنانی کا دور تھا، بادشاہ بڑے جابر اور قہار ہوتے تھے، ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، اس لیے وہ چند لمحے خوش ہونے کے لیے مسخروں کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ان کا کام ہنسنا ہوتا تھا اور کبھی کبھی وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ہنساتے تھے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے کنگ لیئر میں بھی ایک مسخرہ ہے، انتہائی تیکھا اور تیز مسخرہ، جو لیئر کو اس کی پریشانیوں میں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اس کی حماقتیں یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح شیکسپیئر کے ڈرامے میکبتھ میں بھی ایسا ہی مسخرہ موجود ہے، اور اس کے ڈرامے اوتھیلو میں بھی، اور اس کے تربیہ ڈراموں میں تو ہے ہی مسخروں کا راج۔ وہ ہنستے ہیں اور ہنساتے ہیں، چھتیں پھاڑتے ہیں، زمین کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اتنا ہنستے ہیں کہ ماحول زعفران زار بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ مزاح ایسا بھی ہوتا ہے جس میں غیر ضروری مبالغہ آرائی مزاح کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ موجودہ دور میں مزاح کی کوئی کمی نہیں۔ اشعار میں بے ساختہ ہنسی کے وہ فوارے پھوٹ پڑتے ہیں، جیسے آپ انور مسعود کو دیکھیں، ان کی نظم اج کی پکائیے، سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے۔ اسی طرح ان کی بہت سی نظمیں اور اشعار ہیں جن میں مزاح کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس ضمن میں دلاور فگار، ضمیر جعفری، کرنل شفیق الرحمن، مشتاق یوسفی اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا حصہ بھی وافر ہے۔ ابن انشا نے اپنی نثر میں کمال کا مزاح پیدا کیا ہے، اور تلاش کرنے سے ہر مزاح نگار میں متعدد جملے اور شاعر میں ایسے اشعار مل جاتے ہیں جن کو پڑھ کر ہم ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بے ساختہ ہنسی کے فوارے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دوست روحی کنجاہی صاحب کی شاعری میں بھی مزاحیہ اشعار کی کمی نہیں۔ انہی کا مصرع ہے: حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، لیکن بعض بدذوق نقاد تو مزاحیہ شاعری کو سرے سے شاعری ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس درد بری دنیا میں جہاں آنسو ہی آنسو، آہیں ہی آہیں ہوں، اگر کوئی ہنسا رہا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی اس کار خیر میں حتی المقدور حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سامعین، اگر آپ کو یہ انشائیہ پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔